السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ مولانا طیب القاسمی۔ پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نماز، تفسیر، اس کے ساتھ ساتھ معاشرات اور معاملات کے زندگی کے سلسلے میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں کچھ کلام پیش کریں گے۔ تو آج میں آپ حضرات کی خدمت میں شادی یعنی نکاح کی جو اہمیت اسلام کے اندر، اس سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم اگر دیکھیں کہ شادی جو اسلام کے اندر، اس کو اسلام نے کیا اہمیت دی، ہم سب سے پہلے اگر غور کریں تو شادی انسان کی یا نکاح یا ازدواجی زندگی، یہ انسان کی فطرت کی ایک چیز ہے، فطری ضرورت ہے۔ جس طرح انسان اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح رکھنے کے لیے، کھانے پینے اور اپنے بدن کو صحیح سالم رکھنے کے لیے ورزش وغیرہ کی ضرورت ہے، اسی طرح نکاح یہ انسان کو اپنے کو تسکین، اپنے کو ساکن اور دنیا کے اندر پرسکون رکھنے کے لیے ایک فطری اور مادی ضرورت ہے۔ ہم اگر انبیاء کرام کی جماعت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ جماعت ہیں، جن کے ذریعہ ہمیں اس دنیا کے اندر خدا کے محبوب اور پسندیدہ راستہ پتہ چلا، ان کی زندگی کو دیکھیں تو انبیاء کی پوری جماعت اس چیز کے قائل تھے، اس پر عمل درآمد کرتے رہے۔ انبیاء کے اگر مشترک سنتوں کو دیکھیں، یعنی وہ سنتیں جو ہر نبیوں کے اندر پائی جاتی تھی، ایک آدھ نبی کو چھوڑ کر، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو اس کے علاوہ سارے باقی انبیاء کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے شادیاں بھی کی، ایک سے زائد بھی، ان کے اولادیں بھی رہی۔ تو ان مشترک سنتوں میں اگر دیکھیں گے تو سب سے پہلی جو سنت ہے وہ شرم و حیا ہے، دوسری ان کے مسواک کرنا، عطر کا استعمال کرنا، اسی طرح شادی کا التزام یعنی شادی کے بندھن میں بندھے رہنا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح من سنتی، کہ یہ شادی جس طرح دنیاوی ضرورت ہے اسی طرح آخرت کے بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ النکاح من سنتی، کہ شادی میری سنتوں میں سے ہے، میرے طریقہ کار میں سے ایک ہے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئی اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اگر ہم شادی نہ کریں، اپنے اہل و عیال کو اس میں وقت لگائے بغیر ہم اپنے سارے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگائے، تو کبھی انہوں نے اس چیز سے اپنے آپ کو رہبانیت جسے کہتے شادی سے دور رکھنے کے لیے اجازت مانگی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کہ صحابہ کی جماعت تم سنو، تم جو اللہ سے اپنے محبت اور خوف کی وجہ سے اس کی عبادت میں مبتلا، عبادت میں ہمیشہ لگے رہنا چاہتے ہو، تو میں تمہیں قسم کھا کے بتاتا ہوں، میں تمہاری پوری جماعت میں اللہ کو سب سے زیادہ بڑا ڈرنے والا ہوں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انبیاء کی جماعت اپنے وقت میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے، میں اسی طرح تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار بھی ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی دن میں روزہ رکھتا ہوں، یہ رمضان کے علاوہ نفل روزہ کی بات، تو کبھی دن میں روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، تو پوری راتیں نماز میں نہیں بلکہ راتوں کو کبھی سوتا بھی ہوں، اور شادیاں بھی کرتا ہوں، لہذا یہ میری طریقہ کار ہے، تم اس سے مت ہٹو۔ اگر تم نے میرے اس طریقہ کو چھوڑا تو تم میرے صحیح طریقہ پر نہیں رہو گے۔ صرف اتنی بات نہیں بلکہ خود آپ علیہ السلام کی ارشاد ہے کہ جب بندہ اپنے دنیاوی مفاد
دنیاوی شادی کے اندر دنیاوی مفاد دیکھے تو اس میں خاندان، اپنے خاندان کا پھیلانا رہتا ہے، اسی کے اندر اپنے معاشراتی، اخلاقی، اس کے اندر پوری ایک نظام ہے۔ تو ان فوائدوں کے پیش نظر پورے نصف دین کہا گیا اس کو۔ اس کے ذریعہ انسان بے راہ روی سے بچ جاتا ہے، اس کے ذریعہ انسان تنہائی سے بچ جاتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو آج دنیا کی ایک بڑی جماعت جو بالکل منفرد ہے، پیسے کے چکر میں شادیاں بھی کچھ نہیں کی، اور آج ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ جو مالدار بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے شادیاں کی، اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا، ان کی زندگی میں خوشیاں ہیں، سب کچھ ہے۔ تو یہ فطری چیز سے منہ موڑنا یہ بالکل غلط ہے، اس کو کرے، لیکن وہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کے لیے اپنے اسلامی طریقہ پر یہ ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شادی دین کا نصف ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا تزوج العبد استکمل نصف الدین، جب انسان شادی کر لے تو یہ اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ فَلْيَتَّقِ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، اور باقی جو ہے اس میں اللہ سے ڈرے، اس کے احکام پر عمل کرتے رہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو فطری چیز اور مادی چیز، آج اگر ہم اس کے نقصانات دیکھیں گے، بے راہ روی دیکھیں گے، اس دنیا کے اندر ایک دنیا کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہتے کہ ہر انسان اپنے ذات میں منفرد ہونے کی حیثیت سے وہ آزاد ہے، وہ چاہے اس بندھن میں جوڑے چاہے اس بندھن میں نہ جوڑے، جس کی وجہ سے ایک بڑی جماعت اس چیز سے بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر اور اس اللہ کے بنائے ہوئے سنت سے طریقے سے منہ موڑنے کی وجہ سے کتنے انسان ایسے ہیں جن کے باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں، جس کی نہ صحیح سے پرورش ہو رہی اور نہ اس کا کوئی خاندان کا کچھ پتہ، انسانی نسل کی ملاوٹ، اور اس طرح بدترین نتیجہ ہے جو ہم اگر مغربی دنیا کو دیکھیں گے تو یہ ہمارے سامنے ہے۔ مذاہب کو اگر دیکھیں گے ہم تو دنیا کے تمام مذہبوں میں کچھ مذاہب کے اندر رہبانیت یعنی شادی بیاہ دنیا سے ترک رہ کر ایکائیت کے ساتھ اور اپنے آپ کو منفرد رکھ کر زندگی گزارنے کو کہا گیا، جسے سنیاس بھی کہتے ہیں۔ ہندو مت میں یہ بھی ہے، جین مت میں بھی ہے، عیسائی مت میں بھی ہے، لیکن یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر دین کی ترقی کے لیے شادی یہ ایک رکاوٹ ہے، پھر وہ لوگ اس بے راہ روی میں مبتلا ہو جاتے کہ اخلاقی طرح طرح کی جو خراب خرافات چیزیں اس میں مبتلا ہو جاتے۔ آج ہم اگر نیوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں تو کتنے جو اپنے آپ کو مذہبی پیشرو اور مذہبی پیشوا کے روپ سے پیش کرتے ہیں، لیکن اس شادی سے پیچھے رہنے کی وجہ سے وہ ایسے حرکتیں کر گزرتے ہیں جو آج پوری انسانیت کو شرمندہ کر دیتی، مذہب کے نام سے اپنے آپ کو کتنا فسادی بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری اور مادی ضرورت ہے، اس سے روح نہیں موڑنا ہے۔ البتہ اسلام کا اس میں کیا طریقہ ہے، کس طرح ہونا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، آگے کی جو ویڈیو وغیرہ پیش کریں گے اس میں ضرور اس سلسلے میں باتیں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔